تھے میرے آقا ایک دن میں اتنے بڑھ جاتے تھے، اور دوسرے بچے جو 1 سال میں بڑھتے تھے میرے آقا 1 مہینہ میں اتنے بڑھ جاتے تھے۔ اب حضرت حلیمہ سے میرے آقا فرماتے ہیں، اے ماں حلیمہ، یہ میرے بھائی حمزہ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ صبح کو شام کو آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹا میں آپ کو تو حکم نہیں دے سکتی، اگر تم جانا چاہتے تو میں روک نہیں سکتی، اجازت ہے۔ اب بکریاں جب کھولی گئیں، میرے آقا بھی جانے کی تیاری کے اندر ہے۔ حلیمہ کے صاحبزادے نے بکریاں کھولی لیکن کوئی بکری بڑھ نہیں رہی ہے، کوئی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حمزہ پہ امی جان روزانہ بکریاں کھولتے تھے، چلنا شروع کر دیتی، آج کوئی بکری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ باہر آئیں، فرمایا بیٹا اپنے حجازی بھائی محمد کو آگے آگے کر دو، بکریاں پیچھے پیچھے کچھ چلنا شروع کر دیں گی۔ یہ بکریاں بھی جانتی ہیں نبی کے آگے آگے نہ چلو، یہ طہا ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ مزمل ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ مدثر ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ سید المرسلین ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ صافِ محسن ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ صافِ محسن ہے، شفیع المذنبین ہے، سید المرسلین ہے، ہاشمی ہے، بشیر و نذیر، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ بکریاں بھی جانتی نبی آگے آگے نہ چلو۔ آج کا کیسا ناشکرا انسان ہے جو نبی کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے میرے نبی کو لاجواب بنایا، اور ایسا لاجواب جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ مثال اس کی دی جاتی جس کی کوئی مثال موجود ہو، جواب اس کا دیا جاتا جس کا کوئی جواب موجود ہو۔ کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، اور نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرا نبی جب تشریف لایا اور میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال کے بعد، تو 40 سال کی پہلے کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جب تک نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابو جہل بھی خاموش، عتبہ بھی خاموش، شیبہ بھی خاموش، تمام کفار مکہ خاموش۔ ابو جہل بھی تعریف کر رہا ہے، ابو لہب بھی تعریف کر رہا ہے، شیبہ عتبہ بھی تعریف کر رہے ہیں، تمام کفار مشرکین تعریف کر رہے ہیں۔ نبی صادق ہے، نبی امین ہے، نبی امانت دار ہے، نہ محمد بن عبداللہ خیانت نہیں کرتے ہیں، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ نبی نے پہلے اپنی ذات کو منوایا۔ میرے آقا نے فرمایا تمام لوگ ایک پہاڑ کے قریب جمع ہو جاؤ، تمام لوگ جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں پہاڑ کی اس جانب ایک گروہ ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سنو میں اللہ کا آخری پیغمبر بن کے تشریف لایا ہوں۔ جب میرے آقا نے اعلان کیا تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں محمد تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا، تم جادوگر معلوم ہوتے ہو، تم کاہن معلوم ہوتے ہو۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو سب لوگ آ رہے تھے امتحان کے لیے، کہیں ابو جہل آ رہا ہے امتحان لینے کے لیے، کہیں حبیب یمنی آ رہا ہے امتحان لینے کے لیے، کوئی کہہ رہا تھا محمد اگر آپ نبی ہو تو یہ بتاؤ، اگر آپ نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ مطالبہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابو جہل مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر آیا تھا اور یہی تو کہا تھا محمد اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ اگر یہی بات میں بیان کر دوں تو لوگ کہتا ہے ایسا کون لکھ سکتا ہے؟ جب لکھا نہیں تو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ آج اگر ہم بیان کرتے ہیں غلط لکھا ہے تو سینہ تان کے سامنے آ جاؤ اور کہو مہتاب القادری تم نے یہ بولا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے خبر نہیں، میری کتابوں لکھا ہے تو دکھاؤ میری کتاب۔ لیکن آج تک کسی کی ہمت ہے جو آئے مطالبہ کر لے؟
वजह क्या है? इन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, सुन्नी मुसलमानों, आज अगर कोई मेरे बाप को बुरा कहे, मेरे दादा को बुरा कहे, मेरे भाई को बुरा कहे, हम खाना बंद कर देते हैं, उसका पीना बंद कर देते हैं, उसके सलाम कलाम बंद कर देते हैं। अब सोच सुन्नी मुसलमान हो, तो मेरे नबी का दुश्मन हो, जिसका सलाम मेरे नबी से बंद हो, तुम्हारा सलाम उससे जारी क्यों रहता है? कभी भी नहीं जाएगा बेशक नबी से मोहब्बत का मतलब ये, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अबू जहल का अकीदा क्या था? अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? कंकरियां थी, नबी ने ही तो फरमाया था मैं बताऊं या खुद बता दे? तो अबू जहल ने ये सोचा अब तो ये फंस गए, ये तो बेजान कंकरियां, ये क्या बोलेंगी? नबी ने इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। एक यहूदी आया था, यहूदी, और क्या बोला था? मोहम्मद अगर नबी हो तो ये दरख्त अपने पास, जो सामने खड़ा है इसको अपने पास बुलाओ। अच्छा, कोई आपसे कहे ये खंबा सामने खड़ा है इसको पास बुलाओ, हमारी क्या औकात है? तो आप कहेंगे यार ये नादान इंसान है। बुलवाता तो ऐसी चीज को बुलवाता जिसके अंदर सुनने की ताकत होती, चलने की ताकत होती। ये खंबा को बुला रहा है, ये दरख्त को बुलवा रहा है। यहूदी ने मेरे आका पे ये सवाल क्यों किया? इस दरख्त को अपने पास बुलाओ अगर नबी हो। तो नबी ने फरमाया मैं बुलाऊं या जाके तो खुद कह दे तुझको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बुला रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बुखारी की हदीस पाक है, वो यहूदी गया, यहूदी ने कहा दरख्त तुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बुला रहे हैं। हदीस के अंदर दरख्त आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जड़ों को खड़ता हुआ नबी की बारगाह में चल दिया। सुभान अल्लाह सुभान। क्या वो हजरत जाबिर की हदीस फरामोश कर दोगे कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते मैं एक मरतबा सफर नबी के साथ था, नबी को कज़ाए हाजत का एहसास हुआ तो मेरे आका एक दरख्त के पास गए और एक दरख्त दूर खड़ा था। मेरे आका ने उसकी टहनी को पकड़ा, दरख्त को लेकर चल देते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं वो दरख्त नबी के साथ ऐसे चल रहा था जैसे किसी ने ऊंट की नकेल पकड़ ली, ऊंट साथ लेकर जा रहा हो, ऐसे वो दरख्त नबी के साथ चल रहा था। और जब दूसरा दरख्त आया उसके करीब पहुंचे तो मेरे आका ने दोनों दरख्तों को मिला दिया, अपनी हाजत को पूरा किया, फिर फरमाया दरख्त अपनी जगह पे चले जाओ। ये है नबी। दरख्त भी जानते हैं नबी की शान का, नबी की अजमत क्या है, इसलिए हम कहते हैं नबी को जानता है कौन नहीं है। नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को चरिंद परिंद पहचान रहे हैं, नबी को सब पहचान रहे हैं। या तो वो नाशुक्रा इंसान है तो नबी को नहीं पहचानता है, या वो नाशुक्रा जिन है तो इंसान नबी को नहीं पहचानता। बाकी नबी को सब पहचानते हैं। तो मेरा नबी बड़ी अजमत वाला, बड़ी शान वाला, और ऐसा जवाब बन के आया कि परवरदिगार आलम ने पैसा नबी किसी को बनाया ही नहीं। आज हम भी मिलाद मनाते हैं, कमेटी वालों ने मिलाद मनाई। लोग कहते हैं नबी का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्म की तरह है, माज़अल्लाह, तभी लोग नबी का मिलाद नहीं मनाते। और क्या कहेंगे कि जुलूस सहाबा ने निकाला कि ये बल्बियां और ये पिंडाल का सहाबा ने लगाया था। एक अवाम को, अनपढ़ इंसान को बहकाने की कोशिश की जाती है। नबी ने, नबी की विलादत के मौका पर सहाबा ने झंडे नहीं निकाले, अपने मकान पर क्या सहाबा ने झंडे लगाए? क्या सहाबा ने नबी की मिलाद मनाई? क्या सहाबा ने पिंडाल लगाया? हम तो वही काम करेंगे जो कुरान के अंदर हो और हदीस के अंदर हो। तो कुरान और हदीस के अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं है, अगर नहीं है तो उसको ठुकरा दो। अगर हम कहें अगर ठीक है तुम अपने बाप के असली औलाद हो तो कुरान हदीस से अपने बाप का नाम दिखाओ, अपने दादा का नाम दिखाओ। माँ मर जाएगी लेकिन तुम दिखा नहीं सकोगे तुम्हारे बाप और दादा का नाम कुरान और हदीस के अंदर। बेशक सहाबा के जमाने में बहुत चीजें नहीं थी, आज तुम करते आ रहे हो। कोई एक इंसान दिखा दे कुरान और हदीस से, कोई साहबी अपने बेटे की बारात लेकर गया हो, लड़की वालियां पेट भर कर खाना खाया हो, तो गाड़ियों से गया हो, 50 या 100 लोगों को लेकर गया हो।
वलीमा सुन्नत लड़के वाले यहाँ लड़की वाले खाते तब नहीं तुम्हें कुरान हदीस नजर आया, तब नहीं तुम्हें अबू बकर का तरीका नजर आया, तब तुम्हें नहीं हजरत फारूक आजम का तरीका नजर आया, तब तुमने उस्मान गनी का तरीका नहीं देखा, तब हजरत अली की दलील नहीं लाए, जब बारात लेकर गए तब सहाबा को भूल गए, और जब नबी की मिलाद आई तो सहाबा की बात करते कि सहाबा ने मनाया है। अरे ये तो बताओ सहाबा के जमाने में लाउड स्पीकर था कहाँ? कितना बड़ा बेवकूफ है। सहाबा के जमाने में बल्ब थे कहाँ? सहाबा के जमाने में कुमकुमे थे कहाँ? सहाबा के जमाने में बिजली के पंखे थे कहाँ? अरे सहाबा के जमाने में मस्जिदों में मीनार नहीं थे तो मस्जिदों में मीनार गिरा दे। सहाबा के जमाने में मस्जिद में मेहराब नहीं थे तो उन्हें मस्जिद में मेहराब क्यों बनाई? सहाबा के जमाने में कुरान पे जबर जेर नहीं थे तो वो कुरान पर अगर माँ का दूध पिया है जिस पे जबर जेर ना, बेशक तेरा ईमान भी जबर जेर हो जाएगा। सहाबा के जमाने में कुरान पे जबर जेर नहीं थे। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में कुरान पर जबर जेर पेश लगा। ज्यादा सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए ये दलील मांगे क्या नबी ने ऐसा किया, क्या सहाबा ने ऐसा किया, तो समझ लेना वो बड़ा जाहिल है। नबी की मिलाद तुम कहते हो सहाबा ने बनाई, मैं कहता सहाबा नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने भी नबी की मिलाद बनाई। सुभान अल्लाह। आज ये कमेटी वालों ने इंतजाम किया, नबी की मिलाद मनाई तो तिरपाल बिछा दिया, दरा बिछा दिया, शामियाना लगा दिया, रोशनी के लिए बल्ब लगा दिए, और अभी जब प्रोग्राम खत्म होगा, नबी की मिलाद खत्म होगी तो शीरीनी बटेगी। ये इंतजाम किया हम और आप जैसे लोगों ने। हमने नबी की मिलाद मनाई अपनी औकात के एतबार से, और रब ने नबी की मिलाद मनाई तो अपने एतबार से। रब ने नबी की मिलाद मनाई तो रब ने जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का सामियाना लगा दिया, जन्नत को पैदा कर दिया, चांद सूरज को पैदा फरमा दिया, और रब ने फरमाया ऐ महबूब हमने जमीन बनाई तेरे लिए, मैंने आसमान बनाया तेरे लिए, मैंने चांद बनाया तेरे लिए, मैंने सूरज बनाया तेरे लिए, मैंने लोहे महफूज बनाया तेरे लिए, मैंने कहकशा बनाया तेरे लिए। ऐ महबूब मैंने सब तेरी मिलाद के लिए बनाया है। ऐ महबूब अगर तेरी मिलाद मकसूद ना होती मैं जमीन को ना बनाता, मैं आसमान को ना बनाता, मैं चांद सूरज को ना बनाता, मैं जन्नत को ना बनाता। महबूब तुझे पैदा करना मकसूद था तभी तो जमीन बनी है, तेरा पैदा करना मकसूद था तभी तो आसमान बना, तेरा पैदा करना मकसूद था तभी तो चांद सूरज को बनाया है, तेरा पैदा करना मकसूद था तभी तो जन्नत को बनाया है। नबी परवरदिगार आलम ने जब नबी की मिलाद मनाई तो नबी की मिलाद मनाने के लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया, लेकिन नबी की मिलाद जब रब ने मनाई तो बटा किया। हम तो शीरीनी बांटेंगे, रब ने मनाई तो क्या बटा। ऐ महबूब तेरा पैदा करना मकसूद था तभी को मैंने आदम को नबूवत अता फरमाई, तेरा पैदा करना मकसूद था तभी को मैंने नूह को नबूवत अता फरमाई, हज़रत इब्राहिम को नबूवत अता फरमाई, इस्माइल को नबूवत अता फरमाई, हज़रत याकूब को नबूवत अता फरमाई, हज़रत यूसुफ को नबूवत अता फरमाई, हज़रत मूसा को नबूवत अता फरमाई, हज़रत ईसा को नबूवत अता फरमाई। ऐ नबी तेरे सदके में हमने इन तमाम पैगंबरों को नबूवत अता फरमाई, ये तेरे नबी तेरी मिलाद का सदका है। ऐ महबूब अगर तुझे नबी ना बनाता तो ना तो जमीन होती, ना आसमान होता, ना किसी इंसान का वजूद होता। महबूब अगर तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार ना फरमाता। तेरा पैदा करना मकसूद था तभी सब कुछ बनाया है। तो मालूम क्या चला कि नबी की मिलाद मनाना सुन्नत इलाही है। और गौर कीजिए आज दुनिया का इंसान जो है कोई अपने बेटे की विलादत की खुशी मनाता है, यहाँ तक कि लोग बूढ़े हो चुके हैं 50 साल के 60 साल के, वो भी अपनी विलादत के मौका पे खुशियां मनाते हैं। लेकिन कैसा इंसान है कि नबी की विलादत फिर होता और क्या कहेगा कि नबी की विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल को
اور نبی کا وصال بھی ہوا 12 ربیع الاول کو۔ بس آخری باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو ولادت اور 12 ربیع الاول شریف کو وصال بھی ہوا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وصال بھی ہوا تو اسی تاریخ کو خوشی کو مناتے ہیں۔ یہ بتاؤ غم کے دن ہیں کتنے؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ غم کے 3 دن ہیں۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن کا سوگ ہے۔ یہ تو عام انسان، لیکن نبی مرتا کب ہے؟ بے شک نبی مرتا نہیں ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی الحی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ بے شک اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم چلا نبی زندہ؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ اب نبی کی مانو گے یا آج کے کٹ ملے کی مانو گے جو کہتا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی کے اندر مل گئے؟ میرا نبی زندہ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جب 12 تاریخ کو ولادت ہوئی اور 12 تاریخ کو وصال ہوا تو تم ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں کہوں گا نادان تو کتنا بڑا ہے۔ حضرت آدم کی ولادت ہوئی جمعہ کے دن، اب وصال کب ہوا؟ جمعہ کے دن۔ اور نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہو تو امام کیا پڑھتا؟ الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعہ سید الایام۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے جمعہ کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اور جمعہ جو ہے وہ ہفتے کی عید ہے۔ جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ یہ سال کی عید ہے، ایسے ہفتے کی عید کیا ہے؟ جمعہ۔ اب جمعہ ہفتے کی عید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم کی ولادت ہوئی اور جمعہ کے دن وصال بھی ہوا۔ تو جس دن آدم کی ولادت ہو اور اسی دن وصال ہو تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جمعہ ہفتے کی عید نہیں۔ آج تک ہم جمعہ کو ہفتے کی عید مانتے ہیں۔ ارے جس دن آدم کا وصال ہو اور آدم کی پیدائش ہو، ہم جب اس دن کو عید مان سکتے ہیں تو جس دن تمام نبیوں کے سردار کی ولادت ہوئی وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ ارے نبی کی ولادت جس دن ہوئی اس عید پر تمام عیدیں قربان ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں عیدیں 2 ہیں۔ ارے یہ بقر عید ہو یا عید الفطر ہو یا ایسی عید ہے جو عید ربیع الاول پہ قربان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر ربیع الاول کی عید نہ ہوتی تو عید الفطر عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، کعبہ بھی نہ ہوتا، حج بھی نہ ہوتا، نماز بھی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، تم بھی نہ ہوتے۔ سب کچھ کیوں بنا؟ نبی کے صدقے میں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو اس کا کوئی علاج نہیں، نہ سمجھنے والے کا کوئی علاج نہیں۔ ایک آدمی نے سوچ لیا کہ فلاں اگر مسئلہ مجھے کوئی سمجھا دے تو ہم پوری جائیداد اس کے نام لکھ دیں گے۔ اعلان کر دیا کہ فلاں مسئلہ اگر سمجھا دے تو پوری جائیداد اس کے نام کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر گیا تو بیوی نے کہا تم نے ایسا کیوں بول دیا؟ اس شہر کے اندر عالم بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، اگر کسی نے سمجھا دیا تو بولا سمجھا کیسے دے گا، ہم سمجھیں گے ہی نہیں۔ سمجھا کیسے دے گا، ہم سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو اگر کسی نے قسم کھا لی کوئی مجھے کتنا ہی سمجھائے ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کو سمجھانا بیکار۔ لیکن آج سنی مسلمانوں ایک کمی ہمارے درمیان ہے، کیا ہے؟ صلح کلبیت۔ ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ بس یہی باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بیماری بہت زور سے ہمارے درمیان پھیلی، میرے لیے سب برابر نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی۔
کس کا فرمان ہے یہ؟ نبی کا فرمان اور تم کہو سب برابر، نہیں اور نبی کہہ رہے سب برابر نہیں، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو نبی نے جو 72 فرقے بتائے وہ کس میں؟ امت اجابت میں بتائیں، امت دعوت میں نہیں۔ امت ایک اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ امت اجابت، اور امت دعوت جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ امت دعوت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہ امت اجابت میں ہوں گے، یعنی کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ اور تم کہتے ہو سب برابر، نماز پڑھنے سے مطلب ہے نماز وہ بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے، تو نماز تو میدان کربلا کے اندر یزیدی نے بھی پڑھی تھی، تو کیا کہو گے؟ وہ جنتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تو تھے جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا تھا، کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے جنہوں نے عثمان غنی کو گھر کے اندر مقید کر کے قتل کیا تھا، کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تو جو تھے جنہوں نے حضرت علی کو راستے میں شہید کیا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والے تو تھے۔ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے جنہوں نے امام اعظم کو قید خانے کے اندر ڈلایا تھا، کلمہ پڑھنے والے وہ بھی تھے جنہوں نے احمد بن حنبل کے پیر کے اوپر کوڑوں کی برسات کی۔ آپ کہتے ہیں سب کلمہ پڑھنے والے برابر، تو سب نہیں، ایک جنتی 72 جہنمی۔ تو نماز ایسے کے پیچھے پڑھا کرو جو نبی کا وفادار ہو، بے شک اور جو نبی کا وفادار ہو نماز نہ پڑھے، چند دن کی زندگی، یہاں محبت دکھاتے ہو، ہمارا پاور کم ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی، ایک دن مرنا ہے۔ قبر کے اندر جب نبی آئیں گے اور نبی نے پوچھ دیا تو میرے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، جو میرے پر سلام پڑھنے کو شرک کہتا تھا، جو میری میلاد منانا کنہیا کا جنم کہتا تھا، تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اگر نبی نے ٹھکرا دیا تو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک پلیٹ فارم پر ہو جو 2 طرفہ 3 طرفہ جاتا اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بے شک الیکشن ہوتا ہے بڑھیا نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا۔ کوئی سائیکل والا آتا ہے، کوئی ہاتھی والا آتا ہے، کوئی پنجے والا آتا ہے، کوئی کمل والا، اور ایک انسان اتنا بھولا بالا بنا، بڑا سیدھا سادہ، رے یہ سب بیکار ہے، ہمارے دروازے تو بھائی سب آئے تھے، ہم تو سب کا خیال رکھیں گے، ہم کیوں کسی کو ٹھکرائیں۔ سائیکل والا آیا بھائی، ہم اس کو محروم کیوں کریں، وہ بھی میرے دروازے پایا تھا۔ ہاتھی والا بھی میرے دروازے پایا، پنجا والا بھی آیا، کمل والا بھی آیا، ہم کسی کو محروم نہیں کریں گے۔ ارادہ بنا لیا میرے لیے سب برابر۔ جب آئی تاریخ ووٹ ڈالنے گیا تو کسی نے سائیکل پہ لگایا، کسی نے ہاتھی پہ لگایا، کسی نے پنجا پہ لگایا، کسی نے کمل پہ لگایا۔ اب وہ بڑا بھولا بھالا تھا، بڑا سیدھا سادہ تھا، اپنے ذہن سے فیصلہ کیا تھا میرے لیے تو سب برابر ہے۔ اس نے مہر لگ اٹھائی اور ایک ہاتھی پہ لگائی، ایک پنجے پہ لگائی، ایک سائیکل پہ لگائی، ایک کمل پہ لگائی اور ڈال دیا۔ لیکن جب گنتی کی تاریخ آئے گی، ہاتھی والے کو الگ کیا گیا، سائیکل والے کو الگ کیا گیا، پنجے والے کو الگ کیا گیا، کمل والے کو علیحدہ کیا گیا، ہر ووٹ کو علیحدہ کیا گیا۔ لیکن وہ ووٹ بھی آ گیا جس نے ہر مہر جو ہے ہر نشان پہ مہر لگا دی، بتاؤ وہ کدھر جائے گا، اس کی گنتی کدھر ہے؟ نہ تو سائیکل والوں میں گنتی ہے، نہ ہاتھی والوں میں گنتی ہے، نہ پنجے والوں میں گنتی ہے، نہ کمل والوں میں گنتی ہے۔ اس ووٹ کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ کدھر بھی نہیں ہے۔ ایسے وہ انسان جو ہر طرفہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہم دنیا کے اندر بھلے رہیں، ہم اس کے بھی بھلے رہیں، ہم اس کے بھی بھلے رہیں، یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا وہی حال ہوگا جو اس ووٹ کا حال ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ ایک پلیٹ فارم پر ہو سنی مسلمانوں، یہ دیکھ لو نبی کا چاہنے والا کا، جو نبی کا چاہنے والا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو، سب کے پیچھے نماز نہ پڑھو، امام دیکھ کے نماز پڑھو، قرآن دیکھ کے نماز نہ پڑھو۔ آج ایسی ٹولیاں چلی جائیں، ایسی ٹولیاں چلی جن کو صحیح طریقے سے الحمد یاد نہیں ہے، وہ بھی تبلیغ کرنے جاتے ہیں۔
اور جو جاہل انسان ہو تبلیغ کرے اس سے دین کا نقصان یا فائدہ ہوگا. ایسے تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے مسجدوں میں پڑاؤ ڈال دیں گے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, ان کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا, صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتا. جب ایسا جاہل انسان دوسروں کے دروازے پہ تبلیغ کرنے جائے گا, بتاؤ وہ قوم سدھرے گی یا وہ قوم برباد ہو جائے گی؟ کوئی عالم آتا تبلیغ کے لیے, جتنی آتے سب جاہل. اور جائیں گے کہاں؟ کبھی غور کیا کہاں جائیں گے؟ ان پڑھ کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی بات سن لو میری دین اسلام کے شام کو نا, قرآن حدیث کی بات ہوگی. بڑے بھولے والے کیا قرآن حدیث کی بات تو سنائیں گے, سننے میں کیا ہوا؟ کتنا علم تمہارے اندر ہے, تم سمجھ سکتے ہو غلط کیا صحیح کیا ہے. محمد بن سیرین کتنے بڑے عالم تھے, محدث تھے, تابعی تھے. محمد بن سیرین کے پاس دو انسان آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ قرآن کی کچھ آیتیں سن لیجئے. محمد بن سیرین نے کہا فرمایا میں تو نہیں سنتا. کہا کچھ حدیثیں سن لیجئے. کہا نہیں سنتا. تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں سن لیتے؟ تو محمد بن سیرین جو وقت کے تابعی ہیں, کہا اس لیے نہیں سنیں گے اگر انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مطلب کوئی غلط بیان کر دیا یا حدیثیں بیان کی اور مطلب کوئی غلط بیان کر دیا, میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تو میرا ایمان خسارے میں چلا جائے گا. بد کا تابعی بھی نہیں سنتا ہے. ارے جب بد کا تابعی تو ہے ملحدوں کی, بے دینوں کی, بد مذہبوں سے قرآن و حدیث نہیں سنتا ہے, تمہیں علم نہیں ہے تو تم کیوں سنتے ہو؟ اگر کوئی ایسا آ جائے تو کہہ دو ہم کو تمہارا نہ قرآن سننا ہے نہ تمہاری حدیث سننی ہے. بے شک تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے. جب علامہ راضی جیسا انسان جس نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی تھی, کتنے بڑے عالم تھے, لیکن شیطان نے 360 دلیلوں کو کاٹ دیا تھا کہ خدا ایک نہیں ہے, خدا ایک نہیں ہے. امام راضی نے کتنی دلیلیں دی تھی خدا کے ایک ہونے پر؟ 360. اور جو خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دے دیں, کوئی چھوٹا عالم نہیں ہوگا, وہ بڑا عالم ہوگا. اور شیطان نے 360 دلیلوں کو کاٹ دیا. تو آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اے امام راضی کیوں دلیلیں دیتا ہے؟ صاحب کہہ دے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. اتنا کہا تو ابلیس بھاگ گیا. تو سنی مسلمانوں اس جلسے سے پیغام لے جاؤ, اگر قرآن و حدیث کی بات تمہیں کوئی سمجھائے اور قرآن و حدیث سے غلط مطلب بیان کرے تو سننا مت اور یہ کہہ دینا لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا دین مبارک ہو, مجھ کو میرا دین مبارک ہو. مجھے تمہاری تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تم سے قرآن سننے کی ضرورت ہے, نہ تم سے حدیث مصطفیٰ سننے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں خود علماء ہیں, ہم اپنے علماء کا سن لیں گے, تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے سنیو, نماز کی پابندی کیجئے, رمضان کا مہینہ تو روزہ رکھیے. آج ہم نعرے تکبیر تو لگاتے ہیں, نعرے رسالت تو لگاتے ہیں, ہم جلوس میں نکلتے ہیں, نکلنا چاہیے, لیکن ان تمام چیزوں سے بہتر یہ کہ پہلے آپ نماز کی پابندی کی.